جو شخص $2 سے کم کماتا ہے روزانہ کے وہ غریب شمار ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لگ بھگ 400-500 روپے سے کم روزانہ کے کماتا ہے شخص تو وہ غریب شمار ہوگا یا وہ غربت کی لکیر کے اوپر ہوگا۔ اور اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ایک شخص کی آمدن ہے، اور 500 روپے اگر آپ روز کا بھی لگائیں تو تقریباً مہینے کے 15,000 روپے ایک شخص کی آمدن اگر ہو تو اس کو پاورٹی لائن کے اوپر سمجھا جائے گا۔ اور اگر ایک گھر میں 6 لوگ ہوں یا 5 لوگ ہوں یا 4 لوگ ہوں یا 2 لوگ ہوں تو 2 لوگ ہوں تو 30,000 آمدن، اور اگر 4 لوگ ہوں تو 60,000 کی آمدن بھی اگر آپ لے رہے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں 4 افراد ہیں تو آپ غربت کی لکیر کے اوپر بالکل اوپر جی رہے ہیں، یعنی آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ آپ کے لیے اپنی زندگی کو اس سماج کے اندر عزت سے، سہولت سے قائم رکھنا، برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو کھانے کو دستیاب نہیں ہیں، بہت سے، یعنی یہ تو وہ تعداد ہے جو غربت کی لکیر کے اوپر ہیں۔ غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس شاید پہننے کے لیے جوتے نہ ہوں، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں کہ اس پاکستان میں 16 کروڑ افراد کے پاس موبائل ہے۔ 16 کروڑ، یعنی 22 کروڑ میں سے 16 کروڑ افراد کے پاس ایک موبائل ہے۔ آج ایک ٹھیلے والے کے پاس بھی موبائل ہے، ٹوکری اٹھانے والے کے پاس بھی موبائل ہے، صفائی کرنے والے کے پاس بھی موبائل ہے، یعنی مزدور کے پاس بھی موبائل ہے، پڑھے لکھے کے پاس بھی موبائل ہے، اور ان پڑھ کے پاس بھی موبائل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے 80% افراد کے پاس اگر کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس موبائل ہے۔ اب اس سے کیا ہمارے سامنے آتا ہے؟ اگر آپ مزید اس کے بعد آگے جائیں تو یہ موبائل کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹا سا موبائل بھی ہو سکتا ہے بات چیت کرنے کے لیے، اور سمارٹ موبائل بھی ہو سکتا ہے، سستا سا موبائل بھی ہو سکتا ہے جس کی شاید 2-3 ہزار میں مل جاتا ہو، اور مہنگا ترین موبائل بھی ہو سکتا ہے جو 2-3 لاکھ تک پہنچتا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیٹ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ ایک اتنا بڑا انقلاب ہے کہ جس نے دنیا کو واقعتاً ایک عالمی قریے میں تبدیل کر دیا ہے، جس نے فاصلے مٹا دیے ہیں، جس نے زبانوں کا فرق مٹا دیا ہے، جس نے معلومات کو عام کر دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس وقت جو انٹرنیٹ استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 22 سے 25% لوگ، پاکستان کے 22 سے 25% لوگ تقریباً، یعنی 50 ملین لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ استعمال جو لوگ کر رہے ہیں، اب اس میں جو لوگ یوں کہہ لیجئے کہ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں وہ بھی شاید 15 سے 20% کے قریب لوگ ہوں گے۔ تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ معلومات کا ایک بہاؤ ہے، بے تحاشا معلومات ہیں، بے انتہا معلومات ہیں جو ہر ذریعے سے انسانوں کے پاس پہنچ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی لامحدود معلومات دستیاب ہونے کے باوجود ہمارے ہاں غلط خبریں اور جھوٹی خبریں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں پھیل رہی، دنیا بھر میں یہی ٹرینڈز ہیں، دنیا بھر میں یہی رجحانات آپ کو نظر آئیں گے کہ معلومات کے ذرائع جتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج آپ گوگل کریں، آپ کے ذہن میں کوئی سا سوال ہو، دنیا جہان کا کوئی مشکل سے مشکل، مختلف سے مختلف، پیچیدہ سے پیچیدہ سوال ہو، گوگل کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اس کا جواب ڈھونڈ کر سیکنڈوں میں آپ کے سامنے لے آئے گا۔ اور لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں غلط معلومات پھیل رہی ہیں، ہمارے ہاں غلط خبریں پھیل رہی ہیں، اور غلط معلومات اور غلط خبروں سے جو سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو فساد پیدا ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام غلط معلومات ارادی یا غیر ارادی طور پر اکثر درست معلومات کی شکل میں پیش کی جاتی ہیں۔
تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ لوگ چونکہ بہت تخلیقی ہیں اور کریٹیو ہیں اور تھوڑا سا فن لونگ بھی ہیں، تو بعض اوقات وہ صرف مزے کے لیے، صرف فن کے لیے، دوسروں کو امتحان میں ڈالنے کے لیے بھی بہت سی ایسی خبریں اختراع کر لیتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ان کے لیے مزے کا اور فن کا باعث بنتی ہیں، لیکن بعد میں یا اس کے امپیکٹ جو سوسائٹی پر ہوتا ہے، اگر وہ غلط خبریں ہیں تو وہ امپیکٹ بہت خطرناک ہے۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ معلومات کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ تو معلومات بنیادی طور پر 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم لوگ سب یہ جان جائیں کہ یہ معلومات جو ہمیں مل رہی ہیں یہ ان میں سے کس قسم سے تعلق رکھتی ہیں، تو شاید ہمارے لیے تھوڑا سا تنقیدی فکر کو اپنانا آسان ہو جائے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں یا جو معلومات ہم آگے پھیلا رہے ہیں یا پہنچا رہے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں، ان کا فائدہ ہوگا یا ان کا نقصان ہوگا۔ تو بنیادی طور پر معلومات کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم آپ کہہ لیں کہ مس انفارمیشن جس کو کہتے ہیں۔ مس انفارمیشن ایسی معلومات ہیں جو غلط ہیں، درست نہیں ہیں، لیکن پھیلانے والا ان کو درست سمجھ کر پھیلا رہا ہے۔ آپ ذرا فرق ضرور نوٹ کر لیجئے اس چیز کا کہ مجھے ایک خبر ملی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے کیونکہ وہ میرے پاس ایسے کریڈیبل ذریعے سے آئی ہے، میرے دوست کے ذریعے سے آئی ہے، کسی پروفیسر صاحب کے پاس سے آئی ہے، میرے بھائی کے پاس سے آئی ہے، فارورڈ ہو کر آئی ہے، تو میں اس پر اعتبار کرتے ہوئے اس خبر کو آگے پھیلا دیتا ہوں۔ یعنی میں اسے درست سمجھ رہا ہوں لیکن وہ خبر غلط تھی کیونکہ میں نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ تو ایسی تمام انفارمیشن کو جو درست سمجھ کر پھیلائی جائیں لیکن وہ غلط ہوں، اس کو مس انفارمیشن کہتے ہیں۔ دوسری معلومات کی قسم ہے جس کو ڈس انفارمیشن کہتے ہیں۔ ڈس انفارمیشن کا مطلب ہے کہ وہ معلومات جو غلط ہیں اور ان کو پھیلانے والا بھی جانتا ہے کہ معلومات غلط ہیں، یعنی یہ ایک سوچا سمجھا جھوٹ ہے جسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا مقصد ہی اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ آپ جانتے بوجھتے ہوئے ایک جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ تو ڈس انفارمیشن کے بعد ایک اور معلومات کی قسم ہے جس کو مال انفارمیشن یا میل انفارمیشن کہیں گے، اور یہ وہ معلومات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، یہ خبریں درست ہیں لیکن ان کو پھیلانے کا مقصد کسی فرد کو، کسی ادارے کو، کسی تنظیم کو یا کسی ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خبریں یا حقائق بہت سے ہو سکتے ہیں اور اس میں سے ہم اپنی مرضی سے کچھ ایسے حقائق منتخب کر لیتے ہیں جس سے ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے، ہمارا ایجنڈا پورا ہوتا ہے اور ہم اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، حالانکہ اس کے مقابل کچھ اور بھی معلومات موجود ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان صحیح معلومات کو غلط مقصد کے طور پر جب استعمال کرتے ہیں تو یہ میل انفارمیشن ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ معلومات ہمارے لیے کافی مفید ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی معلومات آئیں، جو بھی خبریں آئیں، ہم تھوڑا سا یہ اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ معلومات کی کس قسم سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم کہیں کسی ایسی کیمپین کا حصہ نہ بن جائیں جس کا حصہ ہم بننا نہیں چاہتے یا جس کے ذریعے سے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے خاندان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔